ہے 7 لوگوں کی بھی اور 11 لوگوں کی بھی کمیٹی بنے گی، بڑی آسانی کے ساتھ ایک ایک کے حصے میں 3-3 4-4 5-5 گھر آئیں گے۔ کیا ایک آدمی کا ان 5 گھروں کی ضرورت میں کام آنا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ آدھار کارڈ ہو، پین کارڈ ہو، الیکشن کارڈ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیماری دکھ سکھ کا مسئلہ ہو، ان کے یہاں پر کوئی اور پریشانی ہو، یا پھر ارتداد کے سلسلے میں بچیوں کی بے راہ روی کا مسئلہ ہو، بچوں کے نشہ کرنے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ان 5 گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہے 5-6 لوگوں کے لیے؟ بڑی آسانی کے ساتھ ہم ہر مسلمان تک کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جن کو ہم نے کبھی دین نہیں پہنچایا، کبھی ان تک ہماری توحید والا پیغام نہیں پہنچا، اور وہ غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ ان سے دوستیاں بڑھاؤ، ان کو قریب کرو، ان کو جھیلو، برداشت کرو، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کوشش کرو کہ وہ مسلمان کمیونٹی کے اندر آئے، تاکہ وہ ایک اچھے مسلمان ثابت ہو، قوم کے سچے خادم ثابت ہو، ملک کے سچے خادم ثابت ہو۔ ورنہ پھر ایسے گڑگڑے نظر آئیں گے کہ کبھی ان کو مسلمانوں میں فائدہ دکھا تو مسلمانوں کی طرف جائیں گے، اور کبھی ان کو غیر مسلموں میں فائدہ دکھا تو ان کے طرف جائیں گے، ان کو بھی خوش کریں گے، ان کو بھی خوش کریں گے، اور نفرتوں کی دیوار کو بڑھانے کا کام کریں گے۔ احمد نگر کا جو واقعہ پیش آیا یہ نفرت کی دیوار کو بڑھانے والا ہی کام تھا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہوشیار رہیں۔ ارتداد سے اگر بچوں کو بچانا ہے، ہماری بچیوں کو بچانا ہے، اور سماج اور معاشرے کو صحیح ڈھنگ پہ لانا ہے، تو ہم کو صحیح معنوں میں اپنی دینی محنتوں کی بھی قدر کرنی پڑے گی۔ باطل نے آج اتنا کام کر لیا ہے، اتنا کام کر لیا ہے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، مسلمانوں کے خون پر آنسو بہانے والے اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کیا وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ آج یہ فکری ارتداد کا بھی دور ہے کہ باطل اس طرح سے ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، اخبارات اور رسائل کے ذریعے سے غیر محسوس طریقے پر وہ ذہنوں کو، مسلمان لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کا کام کر رہے ہیں۔ ذہنی ارتداد اس کو کہتے ہیں، اور فکری ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ صاحب ان کے نام مت بدلو، ان کے خاندان مت بدلو، ان کو ان کی کمیونٹی ہی میں رکھو، لیکن ان کا ذہن بدل دو۔ یہ وہ سوچے جو ایک یہودی سوچتا ہے، یہ وہ کرے جو ایک یہودی کرتا ہے، یہ وہ کرے جو ایک عیسائی کرتا ہے، جو ایک ہندو کرتا ہے، یہ اس طرح سے اپنے ذہنی طور پر بن جائے۔ اس کو آج کے زمانے میں فکری جنگ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ملکوں کو تباہ کرنا اور اس طرح سے جنگیں کرنا، فسادات کرنا، یہ بہت مہنگا ثابت ہوتا ہے، لیکن آسان طریقہ اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بس جس قوم کو زیر کرنا ہے ان کو مارو مت، کاٹو مت، ان کے ذہن کو بدل دو۔ ذہن بدل گیا تو اب اس کے اوپر ہمیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ہم کو بہکانے کی ضرورت نہیں، یہ خود بہکا ہوا ہے۔ اب یہ ہوگا نام کا مسلمان، لیکن شریعت کے خلاف ہوا بنانے کا کام کرے گا، دینی کاموں کو نقصان پہنچانے کا کام کرے گا۔ یاد رکھو یہ مدارس اور یہ علماء کرام، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت۔ بھائی ادھر متوجہ رہو، ذرا ادھر دیکھو، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں میں آخر میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت، ہمارے مکاتب، یہ وہ چیزیں ہیں، ہماری جمعیت یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج جس درجے میں بھی مسلمان ہے اپنے دین کے ساتھ خوش ہے، ایمان کے ساتھ خوش ہے۔ آج باطل نے اتنی محنت کر لی ہے، آج سے پہلے یہ صرف جملے ہم غیر قوموں سے سنا کرتے تھے اور غیر مسلموں سے اور باطل طاقتوں سے سنا کرتے تھے کہ ان کے مدرسے ان کے لیے اہم نہیں ہیں، ان کی دعوت و تبلیغ کی محنت ان کے لیے اہم نہیں ہے، ان کی خانقاہیں مکاتب ان کے لیے اہم نہیں ہے، ان کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں بہت زیادہ اہم ہیں۔ آج ایک مسلمان بھی علماء کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، مدرسوں کو برداشت کرنے تیار نہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت کو برداشت کرنے تیار نہیں، جمعیت کو برداشت کرنے تیار نہیں۔
یہ کون سی زبان ہے جو آج ایک مسلمان گھر میں پلنے والے کی زبان پر بول رہی ہے؟ یہ وہ زبان ہے جو باطل نے محنت کر کے اندر تک اتار دی۔ اگر ہم آج مدارس کو بند کر دیں، آج اگر ہم مسجدوں کو تالے لگا دیں، یا جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی مسجدیں نہ بنائیں، اور جہاں پر ہم کو دعوت و تبلیغ کی محنت کی ضرورت ہے وہاں پر جا کر ہم گشت نہ کریں، اور جہاں جمعیت کی رفائی محنتوں کی ضرورت ہے اب اس کو روک دیں، اور صرف ہم اسکول اور کالج اگر بنانے شروع کریں، آنے والے زمانے میں پھر ہماری قوم میں پھر محمد بن سلمان جیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ ہم بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اسکولوں کی ضرورت ہے، ہمیں یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے، دواخانوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مقابلہ ہم مدارس سے نہیں کر سکتے، دعوت کی محنتوں سے نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب بولنے لگے اجتماع پر اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، مدرسوں پر اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، جمعیت کے جلسوں پر اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ خرچ تم کو دکھ رہا ہے، آج امت کا شادیوں پر ہونے والا خرچ نہیں دکھائی دیتا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے سامنے کسی نے بات رکھی کہ اجتماع پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر اتنے پیسے بچا لیے جائیں تو پھر ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے مسلمانوں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی یونیورسٹی کس کام کی کہ جس اجتماع کو چھوڑ کر وہ بنائی گئی ہو؟ تم اگر صرف اتنا کر لو کہ چند دنوں تک جو نوجوان مسلمان اپنی داڑھی پر ریزر لگاتے ہیں اور ایک حرام کام میں پیسے ڈالتے اتنے بچا دو تو چند دن کے پیسوں سے آپ یونیورسٹی کھڑے کر سکتے ہیں۔ ہم کو سوچنے کا ڈھنگ اسلامی بنانے کی ضرورت ہے۔ کفر والی سوچ، شرک والی سوچ ہماری ختم کیجئے، ہمارے تمام دینی کاموں کی اور دینی محنتوں کی قدر کیجئے، اور پھر دینی کام کرنے والوں کی، دینی محنت کرنے والوں کی بھی ایک ضرورت ہے۔ ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے کام کو اپنا بزنس نہ بنائیں، اپنی شناخت کی چیز نہ بنائیں۔ جہاں ضرورت ہو وہیں پر مسجد بنائیں، جہاں ضرورت ہو وہیں پر مدرسہ قائم کرے اور اچھے ڈھنگ سے چلا کر بتائیں۔ جیسی ضرورت ہو دوسروں کی بھی قدر کرے، آپس میں مل کر رہے، متحد رہے اور ایک ہو کر کام کرے۔ جب دینی کام کرنے والے ایک ہوں گے تو پھر باطل کو ہمارے نوجوانوں کے اور عام مسلمانوں کے ذہن خراب کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی جمعیت علماء کا آج کا پیغام ہے، اور پھر جو ہمارے لیے ہماری قیادت کی رہنمائی ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔